بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس سے پہلے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں 2 پروگرام کر چکے ہیں۔ ان میں 1 سال سے بچے کی پیدائش سے لے کر 1 سال اور 1 سال سے لے کے 3 سال یا 3.5 سال کی عمر تک کا پہلا پروگرام کیا، اور دوسرا پروگرام ہم نے کیا 3 سال کی عمر سے لے کر اس کی کلاس 5 تک، 8 یا 9 سال کی عمر بنتی ہے۔ ان 2 پروگراموں کو مکمل کرنے کے بعد اگلا جو ایج وائز پروگرام بنتا ہے وہ بنتا ہے اس کی 5th کلاس سے لے کر ان کی اور میٹرک تک یا او لیولز تک۔ لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت سارے سوالات والدین مختلف فورم پر پوچھ رہے ہیں اور میں فی الفور ان کا جواب انہی فورمز پر مہیا کر دیتا ہوں، لیکن اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو میرے ذہن میں پیوست ہو جاتے ہیں اور میں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان میں نام تو نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کی تفصیلات آپ کو بیان کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ڈسکس کروں گا۔ پہلا سوال جو ایک والدہ نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ میری بچی کی عمر 2 سال ہے، وہ گھر کے اندر تو بالکل کام اینڈ کوائٹ رہتی ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح کا اس کا رویہ ہے، لیکن جیسے ہی دوسرے بچوں کے ساتھ وہ مکس ہو کر کھیلتی ہے تو شرارتی رویہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ لڑائی تک وہ رویہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ایک والدہ نے پوچھا کہ میرے بیٹے کی عمر 26 سال ہے اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ 90,000 روپے ہے، بالکل صحیح طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، میں خواہش مند ہوں کہ وہ اپنی شادی کر لے، لیکن وہ انکاری ہے کہ میں مزید 3-4 سال اپنی زندگی کو مزید اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس بارے میں مشورہ دیں کہ میں کس طرح اس کو شادی پہ راضی کروں۔ تیسرا سوال جو سب سے اہم ہے، وہ سوال میرا ایک بہت بچپن کے دوست ہے، ہم نے دوستوں میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ہمارے بچپن کے دوستوں پر محیط ہے۔ اس گروپ کو ہم نے 84 گروپ کا نام دیا ہوا ہے، کیونکہ 84 میں ہم سب دوستوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ تو اس میں میرے ایک دوست ہیں راؤ صفدر صاحب، جو روحانیت کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ وہ پچھلی 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ روحانیت کی بنیاد پر اور روحانیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس میں آگے جایا جا سکتا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں ان کے اس سوال کا جواب بھی دوں گا، کیونکہ روحانیت کا اور اسلام کی طرف رجحان کا اور اس کی بنیاد مضبوط ہونے کا تعلق بھی اسی عمر میں ہے، جب پیدائش سے لے کر 3-4 یا 5 سال کی عمر میں جو پودا ہم لگا دیں گے اس پودے نے بڑا ہونا ہے، وہ تعلیم کا پودا ہو، وہ تربیت کا پودا ہو، وہ روحانیت کا پودا ہو، وہ انسانیت کا پودا ہو، اس کا ہم اسے پانی دیں گے اور وہ پھر آہستہ آہستہ وہ پودا تناور درخت بن جائے گا۔ لیکن دیکھیں، ایک عام جنرل بات ہے کہ اگر ہم اس کے اندر آم کی گٹلی بوئیں گے تو آم کا درخت ہی نکلے گا، اس کے اندر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر سے جامن کا پودا نکل آئے، یا اگر ہم گلاب کا پودا لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے چھوئی موئی کا پودا نکل آئے، تو یہ ممکنات نہیں ہیں۔ جو چیز بوئیں گے وہی ہم کل کو بڑی ہوگی اور کاٹیں گے۔ میں آپ پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں، جس میں خاتون نے یہ سوال کیا کہ 2 سال کی عمر ہے اور بچی جو ہے وہ ڈبل بیہیو کر رہی ہے، گھر کے اندر وہ کام اینڈ کوائٹ ہے اور باہر وہ بیہیویئر اس کا مختلف ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے میں ان سے کہنا چاہوں گا اور آپ والدین کو بھی اس بارے میں کانشیس کرنا چاہوں گا کہ 2 سال کی عمر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو 2 سال کی عمر میں لے جائیں۔ 2 سال کی عمر میں بچے سارے شرارتی ہی اچھے لگتے ہیں، اور جو بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں، وہ شرارتیں کتنی بہتر ہوتی ہیں اور کتنی بہتر نہیں ہوتی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن شرارتی بچہ ہر ماں باپ کو، ہر شخص کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ رسپانس دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی بچہ اس عمر میں بالکل خاموش ہو تب بھی والدین پریشان ہوتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ رو رہا ہو تب بھی والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہونا بنتا بھی ہے۔ لیکن شرارتوں کا نارمل ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کوئی ایکٹ تو نہیں کر رہا۔ میرا ذاتی مشورہ ان خاتون کو یہ ہے کہ بچے کی
جو شرارتیں وہ کرتی ہیں ان پر غور کریں کہ وہ شرارت کس قسم کی کرتے ہیں۔ اگر وہ شرارت کرتی ہیں کہ عام نارمل ایک بچے کی طرح، تو پھر اپنے گھر کے اندر اس کو ماحول پرووائڈ کریں کہ وہی شرارتیں وہ گھر کے اندر بھی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر تو وہ شرارتیں کر کے اپنا پورا جو انر ہے وہاں پیش کر رہی ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ لوگوں نے اتنا سخت ماحول دیا ہوا ہے کہ وہ باہر والی شرارتیں وہ اندر نہیں کر سکتی۔ تو اس کو بڑے غور سے اور بڑے مائنوٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا، اور بچے کو وہاں فری چھوڑنا پڑے گا، اس کے اوپر اتنا زور نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایسی شرارتیں کر رہا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اسے اپنے ساتھ لگائیں، اس کی اٹیچمنٹ اپنے ساتھ زیادہ پیدا کریں۔ اور جس طرح ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، ایک دن میں تو نہیں سیکھ جاتا نا بولنا، اسی طرح بچے کو چلنا سکھاتے ہیں۔ چلنے کا عمل بھی جو والدین ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ کس طریقے سے انہیں سکھایا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کر کے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کئی کئی دن اس کے الفاظ کو واپسی جو ہے بلوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ ابو، اللہ یا مختلف الفاظ کا اظہار، امی، ان کا اظہار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کو انگلی سے پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے، واکر کے ساتھ لگایا جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے ایک دفعہ اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اور ایک پورا مسلسل ایک عمل ہوتا ہے 5-6 مہینے کا، سال کا۔ اس کے بعد یہ بولنا سیکھتا ہے اور اسی طرح وہ چلنا سیکھتا ہے۔ تو جب کسی بچے کی طبیعت میں تبدیلی کرنی ہے، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے، آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح چلا سکتے ہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف لے کے آئیں۔ لیکن ایک چیز اور دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس 2 سال کے بچی میں ایک بڑی سوبر، ایک بڑی خاموش، ایک بڑی ایک شخصیت والی خاتون ڈھونڈ رہے ہوں، کیونکہ والدین بعض دفعہ ایسے بننا چاہتے ہیں، اور اس طرح کا بیہیویئر جو ہے ان کا 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 30-35 سال کی عمر میں بن جاتا ہے، اور وہ پھر بچے میں بھی وہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں بچوں میں مت تلاش کریں، اور نہ ہی بچوں کو بچپن سے ہی 2 سال کی عمر میں ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ وہ 50 سال کا ان کا چہرہ مورا 50 سال کے لوگوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے، اور بچپن میں ہی وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بلوغت کی حدود کو پار کرتے ہوئے اور عقل مندی کی حدود کو پار کرتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں۔ تو بوڑھے بچے چھوٹی عمر کے 2-3 سال کے اچھے نہیں لگتے۔ دوسرا سوال جو خاتون نے کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر 26 سال کی عمر میں ایک بچہ 90,000 روپے کما رہا ہے اور وہ فزیکلی بھی فٹ ہے، تو میری نظر میں جب بچہ کمانے کے قابل ہو جائے، وہ 18 سال کا قابل ہو جائے یا وہ 26 سال کا قابل ہو جائے، تو اسلام کی روح سے بھی یہ درست ہے کہ فی الفور اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور معاشرتی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی آبزرویشن اور رائے بھی ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے اور اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ 2 چیزوں پر ہمارا اسلام مسلمان ہونے کے ناطے پوری طرح اعتماد اور اعتقاد ہے کہ جو رزق ہے وہ چینٹی سے لے کر اور انسان سے لے کر پوری دنیا میں جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، زندہ اشخاص ہیں، اشیاء ہیں، ان کا رزق اللہ کی طرف سے آنا ہے، وہ کسی انسان نے مہیا نہیں کرنا یا حالات نے مہیا نہیں کرنا۔ جب رزق اللہ نے دینا ہے تو ہر آنے والا شخص اس دنیا میں، ہر آنے والی چیز جو جاندار ہے، اس کا رزق اللہ نے مہیا کرنا ہے اسے، بے شک وہ سمندروں کے نیچے ہو، بے شک وہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہو، اس کی رزق میں اس پہ اعتقاد کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا جو بات ہے، جب آپ ایک ارلی ایج میں شادی کر لیتے ہیں، ارلی ایج سے مراد اب یہ تو نہیں ہے کہ اب 11-12 سال کی عمر میں ہی شادی کی طرف چلے جائیں، لیکن وہ بھی ممکنات ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور جس چیز کی ہمارا دین، ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت اور دین اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن چلیں پھر موقع اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اگر آپ کی 26 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، میں ایک میتھمیٹیکلی بتاتا ہوں، تو جب آپ 45 سال کے ہوں گے تو 45 سال کی عمر میں اللہ میاں اگر پہلے سال ہی بچہ دے دے، بیٹا یا بیٹی اولاد سے نواز دے، تو پھر 45 سال کی عمر میں ان کی عمر 19-20 سال ہوگی۔
اور اگر مزید آپ 55 سال میں چلے جاتے ہیں تو پھر جا کے آپ ان کا کچھ دکھ سکھ خوشی غمی پوتے نواسے یا اس طرح کے دیکھنے کے قابل ہوں گے. تو بہت بہتر ہے کہ اس عمر میں ان کو شادی کر لینی چاہیے. اب رہے اب کے گھر کے حالات، پھر وہ گھر کے اور گھریلو حالات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس شادی کرنے سے انکاری کیوں ہیں. کہیں آپ وہ رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہوں اور آپ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہوں، آپ کو کہہ نہ سکتے ہوں. تو اس پر بھی جوان جو بچے ہیں ان کے ساتھ پوری ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ زندگی ان بچوں نے ہی گزارنی ہوتی ہے، ان کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے اور ان کے اوپر اظہار کرنا چاہیے. اب آ گئی بات میرے وہ دوست جو بچپن کے دوست ہیں راؤ صفدر صاحب، روحانیت کے بارے میں جو ہماری ایک دو دفعہ گفتگو چلی آگے، تو اس کو جو سٹاپ ہو گئی اور آگے نہیں چل سکی، تو میں اس وجہ سے اس کو آگے نہیں چلا سکا کہ آج کے پروگرام میں اسے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. انسانیت، روحانیت، اس کا اچھا رویہ، اس کا اچھا بیہیویئر، یہ بھی اس کے پہلی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر روح ہے. اب میں اتنا ڈیٹیل اس میں نہیں جاؤں گا، سادہ الفاظ میں جب ہم کانوں میں اللہ تکبیر اس کے پڑھتے ہیں بچے کے، ایک مسلمان بچے کے، تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے روحانیت کے طور پہ، ایک دین کے طور پہ، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طور پہ داخل ہو جاتی ہے. اور پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھریلو ماحول کو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے، کوئی اس میں سے حج کرنے جاتا ہے، اور باقی عام جو غریب آدمی کے ساتھ رویہ ان کا اچھا ہے، نوکروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور بچہ 2-3 سال کا ہو گیا ہے اور وہ ساتھ جاتا ہے، اگر والد کسی صف کو سیدھا کر رہا ہے، کسی عالم دین کو سر جھکا کے سلام کر رہے ہیں، یا مسجد کے اندر صفائی کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں اس کو اپنے والد کے ساتھ یا اپنے چچا سے یا اپنے کسی عزیز دین کے ساتھ جاتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچہ گھر کے ماحول کو بچہ یا بچی دیکھتا ہے کہ ان کی والدہ اگر کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہیں اور باوضو ہو کے رہتی ہیں اور پاکیزگی کی حالت میں رہتی ہیں اور اچھے طریقے سے کھانا پکاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح باقی جو اسلام کے ہمارے دین کے جو بنیادی وہ چیزیں ہیں وہ پوری کرتی ہے، تو بچی کی شخصیت اور اس کی ذات کا حصہ وہ بن جاتا ہے اور وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ. اب یہ چیزیں روحانیت کے طور پہ، انسانیت کے طور پہ، مذہب کے طور پہ اس کی شخصیت کے اندر حصہ بنتی ہیں، اور یہ بھی تقریباً 3 سے 5 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہیں آج کل کے بچے میں تمام. اب اس کے بعد اس چیز کو زیادہ پڑھ کے، زیادہ بتا کے، زیادہ کر کے اس کو پالش کیا جا سکتا ہے. اس کے بنیادی جو بیسک عقائد ہیں ان کو ہلانا، ان کو تبدیل کرنا، ان کو بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. اس لیے ان معاملات پہ بھی، دین کے بارے میں معاملات میں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بڑا کیئرفلی، بڑی احتیاط سے ان بچوں کو بتانا چاہیے، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس معاملے میں اگر وہ لمٹس میں سے کہیں کراس ہوتے ہوئے نظر آئے یا باہر جاتے ہوئے نظر آئے یا ان کے ذہن پہ کوئی چیز آؤٹ سائڈ کوئی چیز اثر کر رہی ہو، تو ضرور ان کے اوپر دھیان دیں اور ایسا کرنے سے ان کو بڑے ٹیکنیکل انداز میں منع کریں تاکہ آئندہ زندگی جو ہے ان کی بہتر انداز میں گزرے. اب ان 3 باتوں کو جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے باقی جو معاملات ہیں وہ زندگی کے اس میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اب ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ اس عمر میں بچوں کو پودے لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہ پودے لگانے کی خواہش ہوتی ہے بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی، کہ گھر کے اندر اگر کسی نے آم کھایا ہے تو وہ گٹلی لگانے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر باہر ان کا لان ہے تو لان میں وہ اپنے مختلف پھول لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بعض دفعہ والدین کے طور پہ انہیں منع کرتے ہیں کہ کہیں کانٹا نہ چبھ جائے یا کوئی سانپ نہ نکل آئے، کوئی بچھو نہ نکل آئے۔ ان چیزوں سے منع نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر کیئرفلی دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پودا لگاتا ہے تو اسے پودے لگانے کے لیے اس کے ماحول فراہم کریں، اس کے لیے گملے لے کے آئیں، اس کے لیے مٹی تبدیل کریں، اس کے لیے بیج لے کے آئیں اور ان کو اس ایکٹیویٹیز میں شامل کریں اور ان کو ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح اگر فرض کیا جیسے آج کل قربانی کا دن چل رہا ہے اور قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ اس جانور کو اس کے سامنے، پہلی بات تو بہت اچھی بات ہے کہ پالا جائے، اور اگر نہیں پالتے تو 2-3 دن پہلے گھر ضرور لے کے آئیں، اس کے اوپر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، اس کی رسی پکڑ کے اس کو ادھر ادھر گھمانا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار کیا، اور اللہ میاں نے کس طرح ان کی جگہ ایک جانور کا انتظام کیا، اور پھر وہاں سے یہ جو قربانی والی بات ہے شروع ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے دین اسلام کا جو ہے وہ بنیادی حصہ بن گئی، اور ہم اس قربانی کی اصل کیا ہے وہ ساتھ ساتھ باتوں میں، گپ شپ میں آہستہ آہستہ ان بچوں کو بتائیں۔ پھر جانور کے ساتھ اس کا پیار شروع ہوگا۔ چھوٹے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ قربانی کا جانور، ان کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اسے نہلانا، اس کے دن رات اس کا خیال کرنا، تو اس سے ان میں، اور اس کے بعد پھر اس کو جب قربانی ہوتی ہے تو ایک اپنی سب سے اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھنا اور اسے برداشت کرنا، یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہیں روحانیت کا حصہ بھی بنتی ہیں، انسانیت کا حصہ بھی بنتی ہیں۔ اس میں اسٹرانگ ول پاور بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے بھی معاملات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد اور اعتقاد بھی پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل درآمد کے لیے انسان کا دل بھی کرتا ہے، اور وہ بچہ بنیادی طور پر آگے چلتا ہے۔ اب میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک بچے کے طور پہ ان دنوں میں کیا کرتا تھا اور کیا چیزیں میری ذات کا حصہ بن گئی۔ میں مسجد میں جاتا تھا تو مسجد کی صفیں جو ہے ایک سے میں 5 سال کی عمر کی باتیں کر رہا ہوں، اس کے بعد تو پھر انسان پڑھائی میں اور باقی چیزوں میں کہ ٹائمنگ جو ہے صرف نماز کے حد تک محدود ہو جاتی ہے اور بہت کم ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے بچہ پڑھائی میں آگے آتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہیں، تو پھر اس کے بعد معمولات جو ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، اور نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، لیکن نمازیں بنیادی طور پہ ان کی ٹائمنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں بیٹھ کے جمعہ ادا کرنا، عیدین کی نماز پڑھنی، تو یہ چیزیں یہاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور ادھر اس نے اپنی بنیادی پڑھائی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں جب میں 1 سے 5 سال کی عمر میں وہاں جاتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، آپ کو میں بتاؤں کہ مسجد کی صف اگر سیدھی کرنے کے لیے مجھے اگر وہ جو بابا چاند خاں تھے ہماری مسجد میں، ایک وہ متولی تھے، تو وہ مجھے اگر اجازت دے دیتے تھے تو میں جھاڑو لگاتا تھا، اس دن میں بہت مطمئن ہوتا تھا۔ اگر میں پانی میں چھڑکاؤ کرتا تھا بہت مطمئن آتا تھا، اور اگر صفیں سیدھی کرتا تھا بہت مطمئن ہوتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آج دن تک مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی ٹینشن یا کوئی ایسی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں مسجد میں جا کے اگر صفیں سیدھی کر رہا ہوں، کیونکہ میری ذات کا بچپن میں حصہ ہے، بچپن سے یہ چیزیں میری ذات کا حصہ ہے۔ اگر میں صفائی کر رہا ہوں مسجد میں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میرے اندر بڑا سکون آتا ہے، اور اسی طرح اگر میں وہاں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں وہاں کام میں، ایکٹیویٹیز میں، تو مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے وہاں سے اسی طرح سیکھی اور اس کو میں نے اپنی ذات کا حصہ بنایا۔ اسی طرح اس عمر میں 3-4 کلاس میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، اللہ میاں انہیں جنت نصیب کرے، ماسٹر مشتاق صاحب تھے، چھوٹی کلاس کے میں ٹیچر کی بات کر رہا ہوں۔ ان ٹیچر وہ اکیلے رہتے تھے اپنے گھر میں، کسی اور جگہ سے، کسی اور گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا، میں انہیں کہتا تھا کہ میں آپ کی جھاڑو لگا دوں، میں آپ کے جوتے سیدھے کر دوں، یا میں آپ کی صفائی کر دوں، تو وہ مجھے سختی سے منع کرتے تھے کہ نہیں، ایسا کام آپ نے نہیں کرنا، آپ صرف آئیں، اپنی وہ تختی لکھیں یا اپنا کام سیکھیں اور بیٹا آپ گھر واپس جائیں۔ اور جس دن وہ مجھے اجازت دے دیتے تھے، ماسٹر مشتاق صاحب، اللہ میاں میں بار غریق کے رحمت کرے، تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ آج بھی اگر میں تصور میں، اگر میں یہاں ایسے لیٹ کے اگر سوچوں کہ مجھے اس ٹیچر نے اجازت دے دی ہے
اور میں وہ کام کر رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ وہ خوشی میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچپن کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں، درمیان میں آئی ہوئی چیزیں جوانی میں بھول جاتا ہے انسان، وہ ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی، لیکن یہ جو چھوٹا نرم اور ایسا نرم گداز سا ذہن ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز گھس گئی اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ اب دوسرے جو بچے جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کبوتر با کبوتر اور باز با باز۔ تو ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہم لوگ جو تھے، ہم ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کا انداز ذمہ داروں والا تھا، گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، نوکر چاکروں کی فرمانی تھی، ایک سٹائل تھا زندگی کا جو کہ ذمہ دار طبقے میں ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران ہماری چھوٹی کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ کسی اور جگہ اس کے والد کا ٹرانسفر ہو کر آیا، اور وہاں وہ بچہ آیا پڑھنے کے لیے۔ اب میں وہ اثرات بتاتا ہوں آپ کو کہ دوسرے بچوں کے یا دوسری چیزوں کے کتنے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہمارے لودھرا میں ایک سول اسپتال تھا، اسی طرح ایک اے سی ہوتا تھا جو پوری لودھرا کا حکمران ہوتا تھا، اور اسی طرح پولیس کا ایک افسر ہوتا تھا، ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح ایک سول اسپتال کا جو ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے وہ اس کے ہیڈ ہوتے تھے، اور ان کی شخصیت جو ہے دونوں پہ بھاری ہوتی تھی۔ تو میرا ایک اسی طرح بچپن کا ایک دوست، ان کا پورا نام سید حسن مہدی زیدی ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے اپنے والدین کے ساتھ وہاں آئے، اپنے ابو کے ساتھ۔ ان کے ابو کا نام بھی ڈاکٹر محمد ضیاء الدین زیدی صاحب، میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ بالکل ہم نام تھے۔ میرے والد صاحب کا نام چودھری محمد ضیاء الدین تھا، ان کے والد صاحب کا نام سید ضیاء الدین زیدی صاحب تھا۔ میری ان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ میں اٹیچمنٹ ہوئی، میری دوستی ہوئی۔ اب میں ایک دن ان کے گھر گیا تو ساتھ ہی ہمارے گھر سے کچھ دور ان کے گھر تھا، وہ کوٹھی میں رہتے تھے ساتھ۔ تو وہ بچہ باہر آیا تو اس نے شرٹ پہنی ہو اور نیکر پہنی ہو، صاف ستھرے کپڑے، اور بڑے میرے ذہن پہ وہ جو ایک لباس کا سٹائل تھا، ہمارا لباس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا جیسے ذمہ داروں کا سٹائل ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے تمام دوستوں کا بھی ایسے، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے وہ مجھے نظر آیا۔ اور پھر جب میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گیا تو وہاں ماحول جو ہے وہ ہمارے ماحول سے بہت مختلف، تو میرے ذہن کے اوپر بڑا اثر ہوا، اور میرا دل کیا کہ میں اس کے ساتھ دوستی بڑھاؤں اور اس کے ساتھ دوستی رکھوں۔ مجھے بہت اچھا ان کے گھر کا ماحول لگا، اور میرے ذہن پہ ان کی شخصیت کا بڑا اثر ہوا۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی میں نے ذکر اس طرح نہیں کیا۔ اب اس کا نک نیم جو تھا، اب میں اپنی خواہشات والدین کیسی پوری کرتے ہیں، اس کا نک نیم ہنی تھا، اسے ہنی ہنی کہتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے جب میرا بیٹا یہ حنین ضیاء ماشاءاللہ پیدا ہوا تو میں نے اس دن سے ہی اس کا نام جو ہے وہ نک نیم ہنی رکھ دیا۔ اب کسی کو نہیں پتا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے وہ بچپن کی ایک دوست کے نام کی خواہش، اس کی شخصیت کے اثرات اور اس کے نام کے اثرات جو میرے ذہن پہ ہوئے، تو میں نے وہ اپنی اولاد میں، انسان کس طرح اولاد سے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اچھی چیزیں کر لینی چاہیے، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام ہنی رکھ دیا۔ تو اس طرح میں نے وہ خواہش پوری کی۔ تو اس مختصر یہ کہ اس بچے کو دیکھ کے ہم صبح روزانہ نہا دھو کے، کہ وہ بچہ صاف ستھرا ہے، اگر ہم نہا دھو کے نہیں جائیں گے اور صاف ستھرے ہو کے نہیں جائیں گے یا اچھے طریقے سے، تو وہ تو ایک صاف ستھرے گھر کا بچہ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، کہیں وہ ہم سے دوستی کم نہ کر دے۔ تو ہمارے والدین بھی بڑے حیران ہوتے تھے کہ اب یہ ڈبل تیاری کروانی پڑتی ہے کس طرح۔ تو یہ دوستوں کا، میں ڈیسک فیلو کی بات کرتا ہوں، تو دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس بچے کا، وہ آج تک میرے دوست ہیں، ہمارے گروپ میں بھی شامل ہیں، میرے پرسنل اور فیملی تعلقات بھی ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت نائس دوست ہیں۔ تو ان کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ یہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اچھے لوگوں کا، اچھے دوستوں کے اثرات ہوتے ہیں، ساری زندگی رہتے ہیں، اور یہاں تک رہتے ہیں کہ میں نے ان کے نام کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام، جو مجھے اچھا لگتا تھا، اچھی چیز تھی، میں نے اپنے بیٹے کا نک نیم رکھا اس کا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میں اس چیز پر اس بات کو ختم کروں گا کہ اس عمر میں جو 1 سے 5 سال کی عمر ہے، اس میں یہ تمام باتیں، ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ جو چیز آپ نے زندگی میں ان سے حاصل کرنی ہے، جو پے بیک لینا ہے، یا اپنے ساتھ رویہ دیکھنا ہے یا معاشرے کے ساتھ، ان کے اندر وہ پودا لگائیں اور اس پودے کو تناور کریں، اس پودے کی حفاظت کریں،
پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایک اس معاشرے کے بہترین انسان بن کے ابھریں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ میاں، اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال آپ کے تمام بچوں کو اور سب بچوں کو محفوظ رکھے اور ان کو ترقی دے۔ میری آپ سے ذاتی درخواست ہمیشہ بھی یہی رہی ہے۔ اب تو میں بڑا اس بات پہ خوش ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بے شمار سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا جواب دیتے ہوئے بعض دفعہ شرمندگی ہوتی ہے کہ پوری طرح میں جواب بھی نہیں دے پا رہا ہوتا، اور کچھ سوال چن کے میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو تمام کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، ہماری کمپنی کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک ہو۔ اللہ میاں آپ کو اس عید پر ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔